محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اور کیا مقام ہے بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ اور کتنا استاد جی کا یہی منشور تھا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحہ کی عزت پر خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو حضرات محترم شناخان حضرات کا ایک جمع وفیر اور علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، اور یہ جو شناخان تھے ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری آواز ہے، سب حضرات سننے کے متمنی ہیں۔ میں تمام شناخان حضرات کو 11ویں شریف کی محفل میں دعوت دیتا ہوں، انشاءاللہ ان کو بھرپور وقت دیا جائے گا اور آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ آج اس پروگرام میں شریک تمام علماء کرام سب کو مختصر وقت دیا جائے گا، انشاءاللہ سب حاضری لگائیں گے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں ایک جنازہ بھی ہو چکا ہے اور اس کا وقت 4 بجے رکھا گیا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جنازے سے قبل اپنے اس پروگرام کو اختتام بھی کریں اور ان علماء کرام کے ملفوظات عالیہ سے اپنے قلوب و اذہان کو منور بھی فرمائیں۔ اب میں ملتمس ہوں عالم نبی فاضل جلیل مبلغ یورپ جناب حضرت علامہ مولانا محمد نواز صدیقی ہزاروی صاحب سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہماری قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعروں کے ساتھ استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سلموا علی رسول الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ قبلہ سید عبدالقدیر شاہ صاحب سردار شاہ سید شاہ صاحب نہایتی بادور کرام، ذی وقار علماء کرام، محتشم خلفاء کرام، بعظمت سادات گرامی، محتشم حاضرین محفل، ان سے پہلے بھی اور انشاءاللہ بعد نہایتی پر اثر جیت علماء کرام کے مواعظ حسنہ آپ مستفید فرمائیں گے۔ نہایتی پیار اور وقار کے ساتھ، ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ، مقدس بیان کے ساتھ اور اپنی خصوصی پہچان کے ساتھ آیات قرآنی کے سائے میں اور اولیاء کاملین کی توجہات روحانی کے سائے میں ایک محفل منانے میں مصروف ہیں، لیکن محفل اتنی مقدس ہے، اتنی مطہر ہے، اتنی مقبول ہے، اتنی محبوب ہے کہ وہ بے نیاز ذات بھی ہمیشہ سے قبول کرتا ہے۔ وہ سمت، وہ بے نیاز ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی نیاز مند ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کائنات کی ہر شے اس کی محتاج، وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں اور اپنے ہونے میں باقی سب اس کے محتاج۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ قدیر ہے، وہ رب العالمین
رحیم ہے، وہ رحمان ہے۔ اسی طرح دیکھتے چلے جاؤ اس صفات مقدسہ کا ظہور کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق ان صفات سے مستفید بھی ہو رہا ہے، مستنیر بھی ہو رہا ہے۔ بڑی خوبصورت عنوان ہے، اس لیے دل میں محبت رکھنے والا، کائنات کے محبوب کے بارگاہ کا ادب رکھنے والا عالم جب کھڑا ہوتا ہے، جو جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے اس کی خطابت میں وسعت آتی ہے، اور عالم عاشق کھڑا ہو کے گفتگو کرے یوں لگتا ہے مدینہ بالکل قریب آ گیا، مدینہ بالکل قریب آ گیا ہے۔ ابھی چند لمحات میں گنبد خضرا کی رنگینیاں نظروں کے سامنے آ جائیں گی۔ اس لیے وہی سچے ہوتے ہیں جو مدینے والے کے قریب کرتے ہیں، وہی رائے مستقیم کے سچے مسافر ہوتے ہیں جن کا سفر ہمیشہ دیار حبیب کی طرف بڑھتا چلا جائے، جو کھولیں رحمت کے دروازے کھولیں، علم کی گتھیاں سلجھاتے ہوئے بڑھیں، قرآن کی آیات کا نور بڑی آسانی کے ساتھ تقسیم کرتے چلیں، لیکن یہ یاد رکھیں جو اندر باہر سے جب تک سچا نہیں ہوتا اس وقت تک سچا قرآن اپنا سینہ اس کے لیے کھولتا ہی نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اس ذات سے منسوب محفل ہے جو ابھی آئی نہیں، ابھی اعلان نہیں، انبیاء کلمے پڑھ رہے، ابھی وجود آیا نہیں، لیکن آیا اس شان سے کہ کائنات میں نور ہی نور تقسیم ہونا شروع، ایسے ایسے پرانے سلسلے آتش کرے، بڑے بڑے مضبوط محل، یہ بڑے بڑے دریا جو چلنے والے ہیں وہ رک گئے، جو خشک تھے وہ جاری ہو گئے، گویا کنکر تھے وہ گر گئے، آتش کدہ بجھ گیا، اور عجیب سا سما ہے، لوگ حیران ہیں، چرند پرند آپس میں باتیں کر رہے ہیں، درختوں سے درود و سلام کی آوازیں آ رہی، اور نور ایسا، سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، نور ایسا صرف میں ہی نہیں، میں اس نور کی روشنی میں عادات لہو قصور شام، میں کچے جھونپڑے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھنے لگا، جھونپڑے کے اندر شام کے محلات دیکھنے لگی۔ یہ کیسا نبی ہے جو ایسا نور لایا ہے کہ ماں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، جس کے نور کی وجہ سے ماں کو اتنے دور تر نظر آتا ہے، خود اس نور والے نبی کو کتنا دور نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، اور سے مقدس میلاد شریف میں یہی شعر میں نے پڑھا ہے، اور آج اس لیے انتخاب کیا ہے کہ آپ کو یاد ہو گیا ہو، اس لیے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، ہاں یہ سجدے کیوں ہو رہے ہیں، یا اللہ یہ کعبہ کیوں جھک رہا ہے، یہ سیدہ آمنہ پڑھ رہی ہے، زمین پہ چل رہی ہے، جو پتھر قدموں کے نیچے آتا ہے وہ موم ہو جاتا ہے، وہ کنویں پہ چلی جاتی ہیں پانی نکالنے کے لیے، باقی عورتیں ارے کنویں سے پانی نکالتے نکالتے تھک جاتی ہیں، ادھر سیدہ پہنچی ہیں، پانی خود کنویں سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ درخت سلامیں کیوں پڑھتے ہیں، یہ نباتات دوائیاں کیوں دیتے ہیں، یہ جبریل آ کے کعبے کی چھت پہ جھنڈے کیوں لہراتے ہیں، آواز آتی ہے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، یہ نعرہ لگاتے ہیں ایمان، یہ نعرہ نہیں لگاتا، کلمہ پڑھتا ہے یہ لیکن نعرہ نہیں لگاتا، یہ حرمت والا اعلان نہیں سناتا، صرف دعویٰ کرے تو دلیل نہیں دیتا،
دلیل نہیں دیتا، کیونکہ دلیل وہی دے گا جہاں نور ہوگا، جہاں ایمان موجود ہوگا۔ اس لیے جدھر جدھر چلتے جائیں، ارے پیارے اولیاء کاملین کے سائے میں پلنے والے لوگ، فقیروں کے دروازے پہ ٹکڑے کھانے والے لوگ، نبی پاکی بارگاہ کے بھکاری لوگ، جو یہ جانتا ہو کہ سب کچھ دینے والا خدا ہے، بوسیلہ مصطفیٰ دیتا ہے، مصطفیٰ کریم کا صدقہ دیتا ہے، وہ جدھر جدھر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مقتدی ہے تو یہی صدا، شاگرد ہے تو یہی صدا، مدرس ہے تو یہی صدا، مقرر ہے تو یہی صدا، شیخ الحدیث ہے تو یہی صدا، شیخ القرآن ہے یہی صدا، محمد ہمارے بڑی مشرکوں کے محلے میں، جاہلوں کے مرکز میں، بت پرستی کے اتنے دور تک نکل جانے والے لوگ جنہوں نے خدا کے گھر میں بت رکھے ہوئے، بے حیائی کا کون سا سلسلہ ہے کہ وہاں موجود نہیں؟ ہر قسم کا نقص وہاں موجود ہے، ہر قسم کا جرم وہاں موجود ہے۔ ان جاہل قصور سے بھرپور لوگوں کے محلے میں ذات بڑھ رہی ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، 40 سال کی عمر ہوئی، غار حرا میں بلا لیا گیا، حالت مراقبہ ہے، اس میں غور ہو رہا ہے، ستو کھا کے یہ چندہ کیوں کیا جا رہا؟ اگر آواز آئی وقت مکمل، جبریل جاؤ سینے سے لگا لگا کے میرا پیغام سناؤ، سینے سے لگا لگا کے پیغام سناؤ۔ وحی کا نزول ہو گیا، آقا میدان میں آ گئے، پہلے جاتا تھا اکیلا آتا تھا، اب کائنات کا خزانہ لے کے آ گیا، اب نسخہ کیمیا ساتھ لایا ہوں، اب میں تمہارے درد کا علاج لایا ہوں، اب میں تمہارے دکھوں کا مداوا لایا ہوں، اب تمہارے اجڑے ہوئے دل کو بسانے کا اہتمام لایا ہوں، اب تمہیں ایسا نسخہ دوں گا کہ موت بھی تمہیں نہیں مار سکے گی، اب تمہیں ہمیشہ والی زندگی دلانے کا میں اہتمام کر کے آیا ہوں۔ آ کے آواز دی، قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لا الہ الا اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، پیغام یہ لایا ہوں، لا الہ الا اللہ، یہ بڑا زبردست کلمہ ہے، یہ ایسا کلمہ ہے کہ ہر نبی نے آ کے یہی کلمہ پڑھا ہے، اسی لیے ہر ولی بھی یہی کلمہ پڑھا ہے۔ انہوں نے کیا بنایا ہوا؟ خدا کے بندو یہی تو وہ نبوی کلمے ہیں جو آئے ہیں، اور نبی والے جہاں جہاں ان کلموں کی دھوم مچاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہی وظیفے قادری، یہی وظیفے سوروردی، یہی وظیفے شاذلی، یہی وظیفے جو جہاں جہاں ولی، وہاں وہاں یہی نعرہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ طوری شریف۔ جو جمیا اتنے
کا جو نسل در نسل ہمارے علاقے کو فیض یاب کر رہے ہیں. یہ خوبصورت نور اور طریقت کا سرور اس آستانہ عالیہ نے وہ تقسیم کیا جو انہیں بابا جی سرکار موڑا شریف بابو نے عطا. اللہ اس آستانے کے ذوق کو سلامت رکھے. برادران عزیز وقار میں عرض کر رہا تھا آپ ان کے محلے میں جا کے اعلان کیا نا کہ میں نبی ہوں اور کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا دلیل. اب منکروں کو کیا دلیل دو کہ اللہ نے فرمایا؟ وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں. انہیں یہ کہا جائے کہ جبریل آئے مجھے نبی بنایا گیا, نبی ہونے کا اعلان مجھے کرنے کا حکم دیا گیا اور میں نبی ہوں. وہ مانتے ہی نہیں, جس نے بھیجا ہے اسے نہیں مانتے. ایسے منکرین کو کیا سمجھاؤ گے؟ یہاں پھر خاموشی نہیں فرمائی. قرآن بولتا ہے, آپ نے جو الفاظ وہاں سنائے قرآن میں, اللہ نے اسے آیت بنا کے قرآن میں نازل کیا. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. بس میں نے تم میں اس سے پہلے اپنی عمر کا کچھ حصہ گزارا, ساری عمر نہیں, کچھ حصہ میں نے اپنی, ورنہ میری عمر تو کب سے شروع ہے نا. میری عمر کس کو پتا؟ جبریل کو نہیں پتا میری عمر کا. کچھ عمر میں نے تم میں گزاری. عمر من قبلہ افلا تعقلون. سبحان یعنی کیسے تمہیں میں بتاؤں, کیا دلیل تم, کیا تم میں نے اپنی عمر نہیں گزاری؟ عمر نہیں گزاری. اب وہ عمر کون سی ہے؟ بچپن, لڑکپن, جوانی میں 40 سال ہے اور اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. 40 سالہ کردار, وہ بھی گندوں کے معاملے میں, وہ بھی بے حیاؤں کے معاملے میں, ڈاکوؤں کے معاملے میں, دہشت گردوں کے معاملے میں, اور انتہائی کفر اور شرک کی غلاظت کے اڈوں کے محلے میں جو زندگی گزارنے والے ہیں, وہ بطور دلیل اپنی زندگی پیش کرتے ہیں. کیا میں نے تم میں یہ تھوڑی سی زندگی نہیں گزاری؟ کیا تم نہیں جانتے؟ سوالیہ نشان ہے سمیت میرے. کوئی بندہ شیخ القرآن ہی پیش ہے جی, شیخ الحدیث ہو, بہت بڑا عالم ہو, بہت بڑا مقام قرب پہ پہنچنے والا ہو, دعویٰ نہیں کر سکتا, دعویٰ نہیں کر سکتا 40 سالہ زندگی بطور دلیل, وہ بھی اتنے گندے ماحول میں اور اتنا پاکیزہ تر کہ دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر سچے خدا کی توحید کا سبق پڑھا رہے ہیں, اور دلیل کے طور پر, توحید کی دلیل کے طور پر سرکار اپنی نبوت والی زندگی 40 سالہ پہلی زندگی کو پیش فرما رہے ہیں, اور ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. ایک سوالیہ نشان ہے, کیا نبی کے علاوہ کوئی اپنی 40 سالہ زندگی کو اتنا پاکیزہ تر گزار کر دلیل کے طور پر پیش کر سکتا ہے؟ سوال ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ نبی کو پتہ ہی نہ تھا, جی میں 40 سال پتہ ہی نہ تھا کہ میں نبی بننے والا. ابھی یہ کیسی سوچ, یہ کیسی گھٹیا سوچ. بتاؤ تو صحیح, نبی کے علاوہ جسے اللہ اپنی خصوصی نگاہ میں نہ پالے, الم یجد کا یتیمن فآوا, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, یہ صرف آمنہ کا لال ہے. اور زندگی کو پیش کیا. اس لیے تاجدار گھوڑا فرماتے ہیں, کوئی مثل نہ جانی دی لعمرک, محبوب تیری عمر کی قسم, عمر کی قسم. اور خدا کے بندو, سارا جہان خدا کی قسمیں اٹھائے, خدا مصطفیٰ کی عمر کی قسمیں اٹھائے, تیری عمر کی قسم.
تیری پیدائش کی قسم، تیرے بچپنے کی قسم، تیرے ہمیں علیمہ کی بکریاں چلانے کی قسم، تیرا طائف کے میدان میں آنے کی قسم، تیرا سیدہ آمنہ کی گود میں بیٹھنے کی قسم، مکے کی گلیوں میں چلنے کی قسم، محبوب غار حرا میں آنے جانے کی قسم، اے میرے محبوب زمین پر چلنے کی قسم، تیری زندگی کے ہر لمحے کی قسم، کیونکہ تیری زندگی وہ زندگی ہے کہ میں خدا اس کی پاکیزگی کو دیکھ کر ساری زندگی کی قسم اٹھاتا ہوں۔ فرماتے کوئی مثل نہ جانی دی رب نے قسم چکے تیری چڑھتی جوانی، عمر کوئی ایسی زندگی گزار نہیں سکتا، اور وہ بھی 40 سالہ زندگی، پہلی بعد والی تو جہان قسم کا قرآن بیان کرتا ہے اس زندگی، بعد والی زندگی تو سب مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں صرف 40 سالہ زندگی نہیں، اس زندگی کو بھی مانا جاؤ، ماننا چاہیے کہ جو ابھی کوئی اور نہیں آیا تھا فقط وہی۔ قرآن مجید میں پڑھے وربوں کا کتنی جگہ آتا ہے جن میں گنتا نہیں، اکثر جگہ پہ فلا وربک، محبوب تیرے رب ہونے کی قسم، الم تر کیف فعل ربک وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یہ آپ نے جتنی باتیں فرشتوں سے بات کی تو تیرے رب نے کی، رب وہ سب کا ہے پر ناز حضور کا رب ہونے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں فیل کا واقعہ ہے، جس سال آقا آئے اس سے پہلے، لیکن اللہ اس کا ذکر کرتا تو تیرا رب، کیوں یہ ربوبیت کی خصوصی نسبت مصطفیٰ سے کیوں کی گئی؟ غور کرو، ہے وہ سب کو پالا، جو پلتا ہے اسی کو وہی پالا، ہر جہان کی ہر چیز جس کی ڈیمانڈ اس کو ہوتی ہے وہ اللہ اس کو دیتا ہے۔ بچے کی جو خوراک ہے جیسی جتنا دودھ جتنا گاڑا اسے چاہیے اتنا ہی ملتا ہے، جیسا اس کا مزاج ہے اس پر خدا کی قدرت کا راج ہے، خدا اس کو ایسا ہی دیتا ہے، وہ رب ہے، سارے جہان کو کہنے والا کہتا ہے رب کا، تیرا رب، یہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ رب العالمین نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، اللہ چشم و چراغ جو ظاہری باطنی نسبتوں سے قبول ہے اور صداقت جرأت کے خاص جلوے رکھتے ہیں، اللہ کریم اس سائے کو نوجوانان اسلام پر سلامت رکھے۔ بہت دفعہ ایک بندہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ وہ ایک آ جائے نا بہت سارے باطل کی قوتوں والے مبہوت ہو جایا کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمیشہ اللہ اپنے دین کے کام کے لیے صف اہل سنت میں پیدا کرواتا ہے۔ لیکن تھوڑی سی بات اس کے بعد میں اجازت لوں گا، میں عرض کر رہا تھا کہ رب ساری کائنات، لیکن خصوصی نسبت مصطفیٰ کریم سے، اس لیے جب کوئی نہ تھا نا تو سب سے پہلے اللہ جسے پار رہا تھا وہ بھی محمد ہے، سب سے پہلی مخلوق نبی پاک، اللہ نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا سب سے پہلے، اور جب سب کچھ چلا جائے گا پھر وہ کیوں وہ خود ان پہ درود پڑھ رہا ہو، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی ویبقى ذو الجلال کل من علیہا فان ویبقى
وجہ ربک ذوالجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. جب کوئی بھی باقی نہیں ہوا جب کا رب ہوگا تیرا رب محبوب اس وقت بھی ہوگا. کیوں؟ رب کو سجدے کرنے والے سب سو جائیں گے، اللہ اس وقت بھی مصطفیٰ پہ درود و سلام برادران اس وقار ماشاءاللہ اس میں بھی یہی ابھی فرشتوں میں بات ہو رہی ہے، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. اس وقت بھی اللہ عالم ارواح میں بات کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں. جب یہ ابھی عالم ارواح کے نبی ہیں، وہاں نبی ہیں. بس سادہ سا کلیہ میں بتا دوں، نبی ہمیشہ بن کے آتا ہے آگے، جو آ کے بنے وہ قادیانی ہوتا ہے، جو آ کے بننے کا دعویٰ کرے وہ قادیانی ہوتا ہے، وہ دلی پریشانی ہوتا ہے. سچے نبی بن کے آئے، اس لیے اللہ رب العالمین جا بجا اس کا ذکر کیا ہے. تو برادران ذی وقار عمر دیکھا ہے نا کتنی قدر ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے کردار کو پیش کیا اور کردار اتنا خوبصورت تھا ان لوگوں نے بن دیکھے خدا کو مانا، بن دیکھے خدا. دلیل دے رہے ہیں خدا کی، میں نمائندہ ہوں، میں اس کی صفات کا مظہر ہوں، اس کے جمال کا مظہر ہوں. نمائندے ہو، اب وہ خدا کا نمائندہ خالی آتا ہے کون مانتا ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا وہ چاند ہے، دو ٹکڑے ہو جائے تو مان جائیں گے. فرمایا دیر کیا لگتی ہے، انگلی اٹھ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. ابو جہل کہنے لگا، سوچنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت ابو بکر خوش ہوتے، بے وقوف ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ محمد ہمارے چل کے آ جائے مان جاؤں. تو نے کہا کبھی درخت بھی اٹھ کے دوڑے؟ ہے بھی بڑا پرانا کھجور کا درخت ہے، وہ کیسے اٹھے گا، کیسے چلے گا؟ ایسا ہو نہیں سکے گا. سوچ یہی رہا تھا. صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ یہ کہہ رہا ہے. منافق کہنے لگے بہت مشکل، ان کو ہمیشہ مشکل کی بڑی بہت مشکل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ منافق کہنے لگے نہیں ہو سکتا. حضرت ابو بکر کھڑے تھے، پاگلو محمد ہمارے بڑی. سرکار نے بڑا کمال دکھایا. وہاں پر فرمایا ایسا کرو، اس سے جا کر کہو کہ تجھے محمد بلا رہے ہیں. اس نے جا کر پیغام دیا. اس نے آگے ہلا، پیچھے ہلا، دائیں ہلا، بائیں ہلا، زمین کے سینے سے اپنی جڑوں کو نکالتے ہوئے بڑھ رہا ہے. میرا وجدان کہتا ہے اس نے جب ایسے انگڑائیاں لینی شروع کی ہوگی، درخت نے اپنی جڑیں زمین کے سینے سے نکالنا شروع کی ہوگی. دوسرے درختوں نے کہا ہوگا وہ کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو والے بزرگ، کدھر کی یہ تیاریاں ہیں اور اتنے وقت میں تم آگے بڑھتے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہوگا آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. برادران ذی وقار عمر جس نے اچھی گزار لی وہ عمر ہوئی. ایک عمر اس دروازے کے بھکاری میں اولیاء کے دروازے پر آوازیں دینے والی ایک شخصیت نے تھوڑے سے وقت ہوا ہے وہ اپنی زندگی گزار کر درود و سلام پڑھتے ہوئے درود والے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہ شاہ جانتے ہیں سب سے بڑی تمنا ایک بندے کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا نزع کا وقت آسان بھی ہو جائے اور جس کے لیے زندگی گزاری ہے اس کا دیدار بھی ہو. یہ اس شاہ کی زندگی کا چونکہ منزل ہے نا آخر پر جتنے درود و سلام پڑھے جائیں، دلائل خیرات پڑھے تو یہی ارادہ ہے، جی مجموعہ صلوات پڑھے تو یہی ارادہ ہے، درود و سلام پڑھے تو یہی ارادہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے تو یہی ارادہ ہے، سجدے ہیں تو یہی ارادہ ہے. کیوں؟ یہ سجدے یہاں پر، مزے وہاں پر، تسبیح یہاں پر، کرم وہاں پر.
ادھر سبحان ربی العالی کی صدا ہوتی ہے، پیش نظر کہیں ہوتا ہے رب جیسا بھی ہوں وہ وقت آسان کرتا ہے، اسی لیے پھر اس شاخ پر وہ وقت بڑا آسان بھی ہوتا ہے اور بڑا کرما والا ہوتا ہے۔ بڑے دور کا سفر کیا، جہاں جاتے وہاں پہلے میلاد کا ہے جی، ہمارے ہاں وہاں تشریف لے گئے تو پورے محلے میں میلاد شروع ہوتا۔ مجھے ساتھی آ کے کہنے لگے ہم چاہتے ہیں دعوت کرنا، میں کہا سوکھی سکاری دعوت نہیں، وہ سمجھنے لگے پتہ نہیں بابا جی کا کوئی کھانا بہت اعلیٰ ہے، میں نے کھانے کی بات نہیں، ایک ہی بات ہے محفل میلاد کہ سفر چلتا رہے۔ عرب میں گئے وہاں میلاد، یہاں دور دراز ان کے رفیق خاص میرے چچا جی اس سفر میں ساتھ ہیں، جہاں جہاں گزرتے گئے میلاد کی محفل، میلاد کی محفل، پھر وہاں محفل، راولپنڈی میں محفل، دارالعلوم میں پہنچے تو یہاں محفل۔ ارے یہ محفلوں کا اہتمام کس لیے؟ دل میں تمنا تھی کہ ساری زندگی تیری محبت میں رہا ہوں، آج کرم کر دینا، پردہ ہٹا دے، جاتے جاتے میں تیری زیارت کر سکتا۔ آمین آمین یہ صدا ہوتی ہے۔ عاشق جب دنیا سے جانے لگتا ہے اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جس کی عشق میں محبت میں گزارا کر لیا ہے اب جانے کا وقت آ گیا، اب ہی تو پتہ چلنے والا ہے خدا مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، مصطفیٰ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ جن کے لیے میں نے دین کے کام کیے ہیں، جن کے لیے میں نے غربت کو برداشت کیا ہے، جن کے لیے میں نے مشقت کو برداشت کیا ہے، جن کے لیے میں میلاد کی محفل سجانے کے اہتمام کرتا رہا ہوں، معلوم نہیں وہ مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں، وہ صدا دیتے ہوں گے کیونکہ لمحات تو قریب ہے۔ خدا کی قسم 1 سال پہلے ہمیں بتا دیا گیا تھا، سنو جاؤں گا ربیع الاول میں، جاؤں گا۔ میں بھائیوں سے کہہ رہا تھا 25 24 25 ہو گئی ہے، انشاءاللہ سال اور مل گیا ہے، میں نے کہا تھا سال اور مل گیا ہے، لیکن آواز آئی سال اور نہیں ہے، اسی میں ہم بلا نہیں۔ آواز جب ہم اتنا یقین تھا، میرا وجدان کہتا ہے، وہ بار بار کہتے ہیں کبھی نہیں کہا ہمیں اچھی گاڑی لے کے آؤ، کبھی نہیں کہا۔ خدا کی قسم بسوں پہ بھی بیٹھے، جیپوں پہ بھی بیٹھے، اور سب جانتے ہیں جیسی گاڑی ملی تو آ گئے۔ پہلی دفعہ پنڈی میں بھائی سے کہنے لگے اچھی گاڑی لاؤ جو جلدی جائے۔ جھوٹ لگتا ہے، پتا تھا کہ وہ وقت قریب آنے والا ہے، پتا تھا کہ وہ وقت قریب آنے والا ہے، اور آواز دیتے ہیں آمین آمین ناچر لامی۔ اب زندگی کی سانسیں ختم ہونے والی ہیں، الشمع میری گل ہونے والی ہے، وقت کے آخری لمحات ہیں، جانے کا وقت قریب آ گیا۔ میرا جی چاہتا ہے آنکھیں بند ہو رہی ہوں، تیری زیارت ہو جائے، تیرے جلوے میرے سامنے آ جائے۔ آمین آمین ناچر لامی، دسی جات حسن کی آئے پوری محمد برشا کر کے آس چمن دی۔ آخری دعا کے جو کلمات ہیں نا کہ یا رسول اللہ، اونچی آواز سے کہتے ہیں، اس لیے یہ کلمات بتاتے ہیں کہ ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں۔ الفاظ بتاتے ہیں، آپ بارگاہ نبوت میں عرض کر رہے تھے، بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نظام پائے، بڑیا رسول اللہ قبول فرما لے۔ یہ الفاظ ہم ظاہر بھی لوگوں کو بھی بتا دیتے، بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نظام آ پائے، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں
ہم سے کہیں زیادہ یہاں فرشتے موجود ہیں. پھر نبی پاک کی محفل سرکاری محفل ہے, یہ ہو نہیں سکتا سرکاری محفل اور سرکاری کرندے نہ آئے ہوئے ہو. فرشتے انہوں نے ہم کو گھیرا ہوا ہے, ہمارے الفاظ نوٹ کیے جا رہے ہیں, ہماری دعائیں قبول کی جا رہی ہیں. اس لیے یہ دعا رکھو اللہ نزا کے وقت ہم پہ بھی کرم ہو جائے, ہم بھی سرکار کا دامن پکڑ کے عرض کریں ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نظا پائے, ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. برادران وقار آخری پیغام ان کی دعاؤں سے, ان کی ایک تمنا جو رب العالمین نے پوری فرمائی, بڑی پوری فرمائی. وہ خوش نصیب مالی ہے جو اپنا باغ دیکھ کے گئے. جی وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں جو اپنی محنت اور مشقت کا پھل دیکھ کے جائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, خوبصورت برکت یہاں قائم ہوتا ہے. آپ سے گزارش ہے خدا کے لیے قدر کرو, اپنے بچوں کو بھیجو. جو بچہ یہاں وقت ہمارے بتانے والے وقت پر موجود رہا اور پڑھتا رہا, وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی کسی سے مار نہیں کھائے گا اور دین کے معاملے میں بھی رہبر کی حیثیت سے رہے گا. اس لیے اپنا قیمتی سرمایہ آپ کے بچے ہیں, آپ کی اولادیں, ان کو آگے لاؤ. محمدی بننے کے لیے, اپنے آپ کو محمدی ثابت کرنے کے لیے اپنی اولادوں کو دین پڑھانا ہوگا. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, دین کا جو کمی بن جائے, دین کا جو کمی, اللہ اس میں کوئی کمی چھوڑتا نہیں ہے. وہ اس لیے اس پہ اولیاء کی نظر ہوتی ہے, اس پر صلحاء کی نظر ہوتی ہے, اس پر نقبا کی نظر ہوتی ہے. اور آخری بات, ہمارے مرشد کریم حضور شیخ العالم نقیب عشق مصطفیٰ حضرت علامہ پیر علاء الدین صدیقی دامت برکاتہ العالیہ بیمار ہیں. قبلہ شاہ صاحب حاجی صاحب قبلہ سے اور تمام علماء سے اور آپ سب سے آج میں گزارش کرتا ہوں, آج باقی دعائیں بعد میں مانگیں, اس کی صحت و سلامتی کے لیے وہ وجود اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ہم لوگوں کو فیض دینے میں مصروف, وہ جرأت, ہمت, حفظ ناموس رسالت ہم نے اپنے اپنے مقام میں کیا. انگلینڈ کی سرزمین پر بڑھاپے کی عالم میں بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے, لیکن ایک صدا بلند کی کہ جو کلمہ گو ہے سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ. تو لندن میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 20,000 سے زائد مسلمانوں کا اجتماع کیا, اور جب میڈیا نے اس کو نشر کیا تو ساری ایجنسیاں متوجہ ہو گئی اور پیغام ان کو یہ دیا کہ ایک بات یاد رکھو, ہم آپ کے ملک میں رہنے والے لوگ ہیں, اتنا ضرور یاد رکھنا, ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے لیکن اپنے آقا کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے. وہاں کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, یہ آپ کی پہلی ملاقات تھی, اور آپ نے وہاں پھر بلی انگلش میں وہاں کے پرائم منسٹر سے کہا, پرائم منسٹر صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امریکہ کے صدر نے تو اس پر مذمت کی, آپ نے کیوں نہیں؟ اس وقت سناٹا چھا گیا کہ وقت کا پرائم منسٹر ہے اور یہ صوفی اسے کیسے للکار رہا ہے. اور پھر اسے کہا کہ یاد رکھو, اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ پرامن اسلام والے لوگ ادھر موجود رہیں, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس زبان کو لگام دی جائے, اس قلم کو لگام دی جائے, اس ہاتھ کو لگام دی جائے جس سے ہاتھ اٹھے اور ہمارے نبی کی توہین کو روکا جائے. پھر قانونی طور پہ لاکھوں پیٹیشنز وہاں تیار کرائے اور پھر وہاں کے ہائی کورٹ میں جا کے رٹ کی. اور یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے لندن کی ہائی کورٹ میں وہ مرد وکیل, وہ حضور بابا جی قاسم صادق موڑی کے دروازے کو فیض یافتہ تھا, وہ حضرت غزنوی کا شہزادہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ نورانیہ شریف ہائی کورٹ لندن میں جا کے جج کے سامنے ریٹ پیش کرتے ہیں اور کرتے ہیں کہ ہم قانونی جنگ لڑیں گے. اس وقت تک یہ جنگ لڑیں گے جب تک ہمارے نبی کے تحفظ کے لیے قانونی طور پر کچھ اقدامات نہیں کر لیے جائیں. سینکڑوں آپ کے ادارے, آپ سے گزارش ہے کہ اس وجود کی سلامتی کے لیے بھی دعا کریں. یہ آنے والے سارے مہمانوں کا آخر میں میرے بھائی حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب انشاءاللہ شکریہ ادا کریں گے.
आखिर दावाना